عمر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام حضرات نے پاک کا ورد کریں. سب لوگ ایک بار میں پڑھوں گا پھر محبت و عقیدت سے آپ پڑھیں گے. کوئی زبان بھی سعادت دارین اور عظمت کونین سے محروم نہ رہے. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج ہم سب کی انتہائی خوش قسمتی ہے، انتہائی خوش بختی ہے. اپنے مقدر پہ جس قدر فخر کریں کم ہے، اپنے نصیب پہ جس قدر نازاں ہوں کم ہے کہ آج غوث وقت مجدد اثر پیر سید بری محمد شاہ صاحب حضور شیخ العالمین چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر اور آپ کے لخت جگر اور میرے والد گرامی حضرت قبلہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مقدس کی محفل میں آنا نصیب ہوا ہے. اور اسی موقع پہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. میرا یقین کامل ہے اور ایمان صادق ہے کہ جتنے زائرین تشریف فرما ہیں، اسٹیج پر موجود ہیں یا پنڈال میں موجود ہیں، کوئی ایک شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی رحمتوں اور سیدنا چادر والی سرکار کے برکات پائے بغیر نہیں جا سکتا. دلوں کے کاسے عشق و محبت انوار و تجلیات کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں اور رحمت حق تعالیٰ کی برکھا چھما چھم برس رہی ہے. حضرات گرامی، آقا کائنات فخر موجودات حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا الصلاۃ علیہ نور علی الصراط. حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں، تم مجھ پر جو درود پاک پڑھتے ہو، فرمایا کہ تم مجھ پر درود پڑھو، تمہارا پڑھا ہوا درود قیامت کے دن کل صراط پر تمہارے لیے نور ہوگا. حضرات گرامی، اب توجہ فرمائیے کہ لہجہ ہمارا ہے، لفظ ہمارے ہیں، انداز ہمارا ہے. حضرات گرامی، زبان ہماری ہے، الفاظ ہمارے ہیں. ہم آقا پہ درود پڑھیں تو وہ درود نور بن جاتا ہے. تو جس ہستی پر وہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے، اس ہستی کی اپنی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. حضرات گرامی، ناروں کا وقت بھی آئے گا، فکر نہ کریں. حضرات گرامی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کائنات کا عظیم ترین دن اور عظیم ترین رات وہ ہے کہ جس میں اللہ کے حبیب پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے ہیں. حضرات گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے کو اللہ کریم جنت نعیم عطا فرمائے گا. اور فرماتے ہیں کہ جو محفل میلاد کی خوشی مناتا ہے، جو محفل پاک سجاتا ہے، اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمتوں کی برسات فرماتا ہے. آج اسی برسات سے کرم کی اور رحم کی
فضل کی اور انعام کی برسات سے ہم سب حصہ وصول کرنے آئے ہیں۔ آج دلوں کے پاسے عشق و محبت سے بھر جائیں گے۔ آج یہاں سے کوئی خالی نہیں جائے گا۔ حضرت گرامی حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو امام کعبہ بھی رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو آقا کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرے، جشن میلاد النبی کی محفل کو منعقد کرے اور چراغاں کرے، نئے کپڑے پہنے، عطر لگائے، خوشبو لگائے، حضور کی محفل سجائے، میلاد النبی کا اہتمام کرے، اللہ اس کو یہ انعام عطا فرمائے گا کہ قبر میں اس کے سوالات کو آسان فرما دے گا۔ اور حضرت گرامی پوری توجہ سے بات سماعت فرمائیے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے درختوں کو پیر کے دن پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے رزق کو پیر کے دن پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے روزی کو پیر کے دن پیدا فرمایا، درختوں کو، اشجار کو پیر کے دن پیدا فرمایا، پھلوں کو پیر کے دن پیدا فرمایا، رزق کو پیر کے دن پیدا فرمایا، اور تمام اشیاء خورد و نوش کو جو ہم تناول کرتے ہیں، نوش کرتے ہیں، سب کو پیر کے دن پیدا فرمایا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے اپنے حبیب پاک کو، صاحب لولاک کو بھی پیر کے دن پیدا فرمایا، تاکہ نعمتیں کھانے والا اللہ کا ہر بندہ یہ سمجھ جائے کہ اللہ رب العزت جو نعمتیں کھلا رہا ہے، ہم جو کھا رہے ہیں وہ سب میلاد مصطفیٰ کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ حضرت گرامی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ حضرت گرامی 10 سال آپ کو یہ سعادت دارین اور عظمت کونین نصیب ہوئی کہ 10 سال حضور علیہ السلام کے گھر میں رہ کر، حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر، حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر 10 سال آپ نے خدمت کی ہے۔ حضرت گرامی جب حضور کا وصال ہو جاتا ہے تو یہی انس بن مالک ہیں، روزانہ اپنے گھر میں حضور کے ذکر کی محفل سجا لیتے ہیں، روزانہ صحابہ حضور کے ذکر کی محفل سننے کے لیے، حضور کا ذکر سننے کے لیے، حضور کی شان عظمت کا بیان سننے کے لیے حضرت انس سے گھر جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور روزانہ آقا کی محفل سجاتے ہو، روزانہ آقا کا میلاد پڑھتے ہو، روزانہ آقا کی عظمت بیان کرتے ہو، روزانہ آقا کی شان بیان کرتے ہو، اللہ نے کوئی عزت بھی عطا فرمائی ہے، اس کے بدلے کوئی مقام بھی ملا ہے، کوئی انعام بھی ملا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ شان مصطفیٰ کو بیان کرنے کی وجہ سے مجھ پر کیا انعام ہوا ہے؟ فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم، جب سے مصطفیٰ کریم کا ذکر کر رہا ہوں، جب سے حضور کی ولادت کا بیان کر رہا ہوں، جب سے حضور کی شان کو بیان کر رہا ہوں، روزانہ سوتا ہوں تو رات کو خواب میں آقا نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی آج ہم سب کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج ہم سب یہاں پر حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے، یہ بہت بڑا شرف بھی ہے، یہ بہت بڑی بزرگی بھی ہے، یہ بہت بڑا احترام بھی ہے، یہ بہت بڑا عزت و احتشام بھی ہے۔ حضرات گرامی توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا، یہی صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجائے، حضور علیہ السلام کی عظمت کا بیان لوگوں کو سنائے، فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اکٹھا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے، آسمان پر فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے ذکر خدا کرنے والوں، اے ذکر مصطفیٰ کرنے والوں، اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا ہے، یہ اکرام عطا فرمایا ہے کہ تمہارے ذکر خدا اور مصطفیٰ کی محفل بعد میں مکمل ہوگی، اللہ بخشش کا فرمانا پہلے تمہیں عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، غوث نعمت چادر والی سرکار، کتے ربانی
गिरामी महबूब सुभानी सैयद जैनुल आबिदीन शाह साहब, पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब, पीर सैयद नूर हुसैन शाह साहब, आस्थाने आलिया चादर वाली सरकार। हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि महफिल मेराज को बंदा अपने घर में महफिल मेराज करे, तबर्रुक में कुछ भी ना हो। फरमाया कि बंदा जो है, बंदा तबर्रुक में कुछ भी ना हो, सिर्फ आने वाले शुरका की हथेली पर एक एक चुटकी नमक भी रख दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे करने वाले को भी 2 इनामात अता फरमाएगा। लोगों ने पूछा उसको वो क्या इनामात होंगे? फरमाया कि वो इनामात ये होंगे, वो कभी खाली हाथ नहीं रहेगा और महफिल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाने वाला कभी मोहताज नहीं होगा, कभी मुफलिस नहीं होगा, कभी गरीब नहीं होगा। अल्लाह दुनिया का भी शहंशाह बना देगा, आखिरत का भी बादशाह बना देगा। हज़रत गिरामी ये शान है। और इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं, फरमाया कि बंदा मुफलिस हो, गरीब हो, मोहताज हो, पैसे ना हो, रुपया ना हो, पैसे ना हो, रुपया ना हो, दरहम और दीनार ना हो और वसाइल ना हो, कुछ भी ना हो। किसी ने कहा हुजूर वो क्या करे? फरमाया कि वो सिर्फ और सिर्फ पानी सामने रखे और पानी पर आका का मेलाद पढ़े, खत्म शरीफ पढ़े। हुजूर उसे क्या इनाम मिलेगा? फरमाया कि उसे ये इनाम मिलेगा जिसके जिस्म में भी वो पानी जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके जिस्म में 1000 अनवार को दाखिल करवा देगा। और फरमाया कि 1000 अनवार को अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके जिस्म में दाखिल फरमा देगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उस पानी में ये तासीर पैदा फरमा देगा। वो पानी जो भी पिएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे शिफाए कामिला अता फरमाएगा। और फिर फरमाया कि यही तक नहीं, वो पानी जो पिएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल में भी 1000 नूर दाखिल फरमाएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी 1000 बीमारियों को दूर फरमा देगा। हज़रत गिरामी ये अज़मत है महफिल मिलाद मुस्तफ़ा और हुजूर अलैहिस्सलाम की का नाम नामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके वालिद गिरामी का नाम हजरत अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुकद्दस हैं, इतने अजीम हैं कि आपका पैकर अक़दस व अथर अबूदियत के नूर से तशकील पजीर हुआ है और आपकी वालिदा सैयदा तैयबा ताहिरा आबदा हजरत मखदूमा कायनात हजरत बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा, आपका नाम का मतलब है अमन चाहने वाली। आप ऐसे मुकद्दस हैं, अजीम हैं कि आपने अमन और सलामती के वतन में मरातबे वजूद को मुकम्मल फरमाया है। और आपकी दाया का नाम देखिए हजरत हलीमा हिल्म वाली। हज़रत गिरामी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुकद्दस हैं, इतने अजीम हैं कि आपने हिल्म और बुर्दबारी के दूध से तरबियत फरमाई है। हज़रत गिरामी फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़मत का आलम क्या होगा, हुजूर की शान का आलम क्या होगा, हुजूर के मकाम का आलम क्या होगा। हज़रत हसन साबित जैसे हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं कि इसलिए नाज नहीं पड़ता कि मेरी वजह से हुजूर की अज़मत बयान होगी, मेरी वजह से हुजूर की अज़मत बुलंद हो जाएगी। फरमाया कि नाज तो इसलिए पढ़ता हूँ कि हुजूर के कदमैन शरीफैन की बरकत से मेरे अशियार में बरकत पैदा हो जाएगी। हज़रत गिरामी फिर मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। बड़ा मशहूर शायर है, गालिब नाम है, मुल्क शोरा भी है, इमाम सुखन भी है। किसी ने कहा गालिब हसीनों की तारीफें भी की हैं, नाज़रीनों की तारीफें भी की हैं, बाहजबीनों की तारीफें की हैं, हुकामा की तारीफें की हैं, उमरा की तारीफें की हैं, शाहाने वक्त की तारीफें की हैं, बादशाहों की तारीफें की हैं, वजीरों की तारीफें की हैं, अमीरों की तारीफें की हैं, बड़े बड़े लोगों की तारीफें की हैं। जो वो हस्ती जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जो अल्लाह के हबीब पाक भी हैं, जो साहिब दौलात भी हैं, उनकी अजमत में कुछ क्यों नहीं कहता, उनकी शान रिसालत में कुछ क्यों नहीं लिखता। हज़रत गिरामी गालिब कहता है, खुदा की इज्जत की कसम मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत सियाकार हूँ, बहुत जलीलो हकीर इंसान हूँ। कहा कि मेरा यकीन कामिल है, ईमान सादिक है कि मैं आका की अजमत पर जो लिखूं
اس سے بڑھ کر جو لکھوں، اس سے بڑھ کر جو بھی لکھوں، میرا یقین کامل اور ایمان صادق ہے کہ میرے الفاظ کم ہیں، چھوٹے ہیں، اور آقا کی شان بلند ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بالا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، للکار کی آمد، سرکار کی آمد، آستان عالیہ چادر والی سرکار، اپنے ربانی محمد سبحان سید العابدین شاہ صاحب۔ ذات گرامی، غالب نے کہا، غالب ثنائے خواجہ بیلزام گزاشتیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد۔ غالب تیری حیثیت ہی کیا ہے، غالب تیری اوقات ہی کیا ہے، غالب تیری حیثیت و منصب ہی کیا ہے کہ تو اللہ کے حبیب پاک صاحب اولاد وجہ تخلیق کائنات کی عظمت اور شان بیان کرے۔ غالب ان کی شان کو وہی جانتا ہے جس نے اسے پیدا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، آج اسی حبیب پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سننے اور کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حضرات گرامی، اللہ اپنے مقرب بندوں کو فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، تم میری نعمتوں کو یاد کرو گے، میں تمہیں فلاح بھی دوں گا، میں تمہیں کامیابی کی منزل بھی عطا کر دوں گا۔ حضرات گرامی، پوری توجہ سے بات سماعت فرمائیے کہ اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ ہاتھ اللہ کی نعمت ہیں، پاؤں بھی اللہ کی نعمت ہیں، آنکھیں بھی اللہ کی نعمت ہیں، سر بھی اللہ کی نعمت ہے، علم بھی اللہ کی نعمت ہے، عقل بھی اللہ کی نعمت ہے۔ حضرات گرامی، ماں باپ بھی اللہ کی نعمت ہیں، یہ جہان بھی اللہ کی نعمت ہے، ہوائیں اللہ کی نعمت ہیں، فضائیں اللہ کی نعمت ہیں، شجر اللہ کی نعمت ہے، شجر اللہ کی نعمت ہے، برگ و ثمر اللہ کی نعمت ہے۔ حضرات گرامی، یہ تمام نعمتیں ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم نعمت کو یاد کرو، میں تمہیں زیادہ دوں گا، میں تمہیں کامیابی دوں گا، میں تمہیں فلاح دوں گا۔ حضرات گرامی، جو صرف نعمت کو یاد کرے تو وہ تو کامیاب ہو جائے، وہ فلاح حاصل کرے، وہ کامیابی حاصل کرے۔ حضرات گرامی، جو نعمت کبریٰ کو یاد کرے اس کی شان کا عالم کیا ہے۔ حضرات گرامی، آپ توجہ سے بات سماعت فرمائیے کہ ہم جب نعمت کو یاد کریں تو اللہ یہ مقام عطا فرمائے، اللہ راضی ہو جائے، فلاح و کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ کے حبیب پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم جو نعمت کبریٰ ہیں، جو ان کی محفل سجائے گا، دن رات حضور کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پڑھے گا، جو حضور علیہ السلام سے محبت کرے گا، حضور سے عشق کرے گا، حضور کی سیرت پر عمل کرے گا، حضور کے فرمان اور حضور کے اسوہ ذیشان پر عمل پیدا ہو جائے گا، اللہ اسے کیا کیا انعامات عطا فرمائے گا۔ پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر ادا کرو گے۔ بولا جب ہم شکر کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ حضرات گرامی، اللہ فرما رہا ہے کہ تم نعمت کا شکر کرو، میں اپنا فضل کروں گا، اپنا کرم کروں گا، اپنے نصرت نازل کروں گا، تمہیں کامیابی کروں گا۔ حضرات گرامی، توجہ فرمائیے کہ صرف نعمت پر شکر ہوتا ہے اور نعمت کبریٰ پر میلاد ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نعمت کا شکر کرو، تم نعمت پر حضرات گرامی نعمت کا شکر ادا کریں گے، اللہ نے قرآن میں فرمایا میں زیادہ دوں گا۔ حضرات محترم، جو صرف نعمت پر شکر کرے اسے تو زیادہ مل جائے، اور جو نعمت کبریٰ پر اور نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر ادا کرے اسے پھر زیادہ نہیں بلکہ حد سے زیادہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ چادر والی سرکار، غوث مقدس چادر والی سرکار، فقہ ربانی سید زین العابدین شاہ صاحب، آستان عالیہ چادر والی سرکار۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بھی بنایا اور بساط زمین کو بچھایا، آسمان کو ستاروں سے سجایا
اور اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات اور بے شمار احسانات ہم پر فرمائے ہیں۔ حضرات گرامی، تمام نعمتیں، تمام فضیلتیں اللہ رب العزت نے عطا کر کر اپنے بندوں کو فرمایا کہ یہ تمہارا حق ہے۔ حضرات گرامی، جب نعمت کبریٰ کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ بلکہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سابق وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی صاحب تشریف لائے ہیں، آپ اسٹیج پر جلوہ گر ہوں گے، آپ ایک بار پھر درود پاک کا ورد کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، توجہ سے بات سماعت کرنا ہے، ایک بار پھر درود پاک کا سب لوگ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں گیلانی صاحب کو اپنی محفل پر آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ابھی ایک ہفتہ قبل ہمارے ساتھ میرے ساتھ شیر بھائی ہوتے ہیں ذیشان دلاور صاحب، ان کے بہنوئی جاوید بھائی کے گھر پر بہت خوبصورت محفل تھی، تو وہاں پر میں موجود تھا، میری ہدایت بھی تھی، خطاب بھی تھا، اور سید علی حیدر گیلانی صاحب جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لفظ ذکر اور نور نظر ہیں، آپ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ تو وہاں پہ ایک علامہ صاحب نے خطاب کیا، اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام ہمارے وہ وکیل ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی عدالت میں ہمارا مقدمہ پیش کرائیں گے۔ ذات گرامی، علی حیدر گیلانی صاحب نے میرے کان میں فرمایا کہ یہ علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے وکیل ہیں۔ کہا کہ حضور علیہ السلام ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور علیہ السلام تو ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل جو ہوتا ہے وہ عدالت میں وسیم ممتاز صاحب اس بات کی گواہی دیں گے، اور سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان صاحب سے یہ بات جھپی چھپی نہیں ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، آپ بھی اس بات کی تائید میں سر ہلائیں گے۔ توجہ سے بات سماعت فرمائیے کہ وکیل جب عدالت میں مقدمہ لڑتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، اسے معافی دی جائے۔ حضرات گرامی، جو شفیع ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اس بندے نے ہر جرم کیا ہے، میرے اس امتی نے ہر خطا کی ہے، ہر گناہ کی ہے، اس کے گناہوں کو نہ دیکھا جائے بلکہ میری سفارش اور شفاعت کو دیکھا بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی کہ پچھلے دنوں گیلانی صاحب ایک محفل میں موجود تھے، انہوں نے مجھے فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بات سے میں نے اپنے خطاب کا آغاز کیا ہے کہ وہ حضرت کے جد اعلیٰ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، مرید خاص ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی محفل سجاتا ہے، حضور علیہ السلام کے عشق سے محبت سے اپنے قلوب کو روشن رکھتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ جو محفل مصطفیٰ کی تعظیم نہیں کرتا
اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں کہ محبت رسول تو اسی کے دل میں داخل ہوگی جو حضور علیہ السلام کے عشق اور محبت کی محفل سجائے گا۔ اور آپ کا علمی دنیا پر جو آپ کی حکومت ہے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی مسلک کا عالم ہو، کسی بھی مسلک کا عالم ہو، جب آپ کا نام آتا ہے تو اس کا سر عقیدت اور محبت سے خم اور جھک جاتا ہے۔ اتنے بڑے محدث ہیں۔ حضرات گرامی توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو سجا کر، بساط زمین کو بچھا کر، آسمان کو ستاروں سے سجا کر اللہ نے فرمایا کہ یہ میری نعمتیں ہیں، یہ پھل میری نعمتیں ہیں، کھانا پینا میری نعمت ہے، یہ جہان میری نعمت ہے، اس نعمتوں کو استعمال کرو۔ لیکن قربان جائیں، جب باری آئی سید المرسلین کی، جب باری آئی خاتم النبیین کی، جب باری آئی شفیع المذنبین کی، جب باری آئی رحمت للعالمین کی، جب باری آئی تاجدار مدینہ کی، جب باری آئی سرور قلب و سینہ کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی محبوب بے مثال کی، جب باری آئی رب کے دلدار کی، جب باری آئی ساقی کوثر کی، جب باری آئی شافی محشر کی، جب باری آئی آقا دو جہاں کی، جب باری آئی شفیع مجرمہ کی، جب باری آئی محبت آیات قرآن کی، جب باری آئی اللہ کے حبیب پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ یہ جو میرے حبیب پاک ہیں، صاحب لولاق ہیں، فرمایا کہ ان پر تو تمہارا حق نہیں تھا، یہ میرا احسان عظیم ہے کہ میں نے یہ نعمت کبریٰ جو ہے اپنا حبیب پاک کی صورت میں، صاحب لولاق کی صورت میں تمہیں عطا کر حضرات گرامی توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر حضرت خواجہ حافظ جمال اللہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین مخدوم شہباز حسین جمالی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور پچھلے دنوں میں ویسے تو درگاہ عالیہ اور صاحب مزار کا کرم آپ پر شروع سے بچپن ہی سے ہے، میں بہت پرانا آپ کو جانتا ہوں، لیکن حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کو سجادہ نشین واحد قرار دیا ہے اور دربار کا تمام کنٹرول آپ کی دسترس میں دے دیا ہے۔ میں آپ کو اس اللہ کے کرم اور فضل پر حضور علیہ السلام کی نظر اور صاحب مزار حضرت حافظ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے اس خصوصی شفقت پر آپ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا کہ آقا کریم کتنی بڑی نعمت ہیں، اس بات کا اندازہ لگائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے، حضور کی جلوہ گری سے پہلے، حضور کی دنیا میں آمد سے پہلے زمین پر عذاب آتے تھے، شکلیں بگاڑ دی جاتی تھی، لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جاتا تھا۔ حضرات گرامی حضور کی جلوہ گری کے بعد اللہ نے زمین پر یہ انعام عطا فرمایا، انسانوں پر یہ انعام عطا فرمایا، اب نہ کسی کو زمین میں دھنسایا جائے گا، نہ کسی پر عذاب آئے گا، اور نہ کسی کی شکلیں بگاڑی جائیں گی۔ حضرات گرامی زمین قائم ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، ہم عذاب سے محفوظ ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، آج حفاظت بھی مصطفیٰ کے صدقے مل رہی ہے، کل جنت بھی مصطفیٰ کے صدقے سے ملے گی۔ مصطفیٰ کا فائدہ، غلامی مصطفیٰ کا فائدہ اس دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور غلامی مصطفیٰ کا فائدہ آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی ایک انصاری صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، وقت آخر ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس حالت میں اپنے صحابی کے پاس آپ تشریف لے گئے، اور صحابی کی
کے پاس عیادت کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ موت کا فرشتہ جو ہے سرہانے کھڑا ہے، موت کے فرشتے نے آقا کو دیکھا تو وہ مؤدب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو فرمایا کہ اے اسرائیل دھیان کرنا، مہربانی کرنا، اے اس میرے امتی پر یہ مہربانی کرنا کہ اس کی جان کو آسانی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرنا۔ تو موت کے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جیسا آپ کا حکم ہے میں آپ کے غلام کے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا۔ حضرت گرامی حضور نے فرمایا کہ اس کا حیا کرنا، میرا امتی بھی ہے، میرا غلام بھی ہے، میرا صحابی بھی ہے۔ حضرت گرامی اس سے ثابت ہوا جو مصطفیٰ کریم کا غلام ہو، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام لیوا ہو، جو مصطفیٰ کریم کی محفلیں سجانے والا ہو، حضور کی عظمت کا بیان سنانے والا ہو، اس کے ساتھ حضرت اسرائیل کا معاملہ بھی اور ہوتا ہے۔ حضرت گرامی حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اللہ رب العزت نے مجھے یہ حکم عطا کر رکھا ہے کہ جتنی بھی امتیں ہیں ان کے ساتھ سلوک کروں میں اپنی مرضی سے، اور آپ کی امت کے غلاموں کے ساتھ سلوک کروں آپ کی مرضی سے۔ حضرات گرامی یہ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شرافت ہے، کتنی بڑی بزرگی ہے، کتنا بڑا احترام ہے۔ امت مصطفیٰ کی یہ شان ہے، غلام مصطفیٰ کا یہ مقام ہے کہ غلام مصطفیٰ کی زندگی بھی اعلیٰ، غلام مصطفیٰ کی قبر بھی اعلیٰ، غلام مصطفیٰ کا حشر بھی اعلیٰ، غلام مصطفیٰ کی جنت بھی اعلیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، صحبے کی آمد، جشن میلاد النبی، آستان عالیہ چادر والی سرکار۔ علی حیدر گیلانی صاحب کا ذکر ابھی آپ نے سنا، وہ وکیل اور شفیع کے حوالے سے، اور آپ خود بھی تشریف لائے ہیں، آپ کے ساتھ ڈاکٹر اختر ملک صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور جتنے احباب اسٹیج پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی عزتیں ہمیشہ بلند فرمائے۔ حضرات گرامی یہ عزت، یہ عظمت، یہ شرافت اور یہ بزرگی جو ہے حضور علیہ السلام کا کرم ہے، حضور کی عطا ہے۔ حضور کی نگاہ شفقت سے غلاموں کی عزتیں بھی بلند ہو گئی۔ حضرات گرامی آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا اے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی وجہ سے آپ کی امت سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے اے حبیب پاک میں آپ کی نسبت کی وجہ سے، آپ کی امت ہونے کی وجہ سے آپ کی امت سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 سال پہلے سچی توبہ کر لے تو میں اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا یہ تو بہت زیادہ ہے، کم کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب پاک آپ کا امتی اگر مرنے سے 1 مہینہ پہلے بھی سچی توبہ کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ حضور نے پھر عرض کی مولا یہ بھی زیادہ ہے، کم کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب پاک صاحب الاولاد اگر آپ کا امتی موت سے 1 ہفتہ پہلے بھی سچی توبہ کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کرم ہو جائے، یہ بھی زیادہ ہے، اس پر بھی کرم ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا امتی نزا کی حالت میں ہو اور زبان بند ہو چکی ہو، جسم کی حرکت ختم ہو چکی ہو، اور اسی حالت میں اگر وہ دل میں توبہ کا سوچے پھر بھی اسے معاف کر دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب پاک میں آپ کی وجہ سے آپ کی امت پر یہ احسان فرماتا ہوں کہ آپ کا امتی موت سے 1 لمحہ پہلے جسم کی جان نکل چکی ہے اور جان لبوں پر آ چکی ہے، جسم کی حرکت ختم ہو چکی ہے، فرمایا کہ اگر وہ سچے دل سے پکے دل سے وہ توبہ کرے گا تو زندگی کے آخری لمحے میں بھی میں آپ کی وجہ سے اسے معاف کر دوں گا۔ حضرات گرامی اللہ رب العزت نے
اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد کے صدقے میں اپنے امت پر بے پناہ احسانات اور بے پناہ کرم فرمائے ہیں۔ حضرات گرامی، حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور سے محبت کی جو داستانیں رقم کر کے گئے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ کریم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عشق کی خیرات جو صحابہ کے دل میں تھی، اس محبت رسول کا ایک ذرہ اگر ہمیں مل جائے تو ہماری زندگی بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ حضرت گرامی، حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جانثار صحابی ہیں۔ حضرت گرامی رومیوں سے لڑ رہے ہیں، رومیوں سے لڑتے لڑتے قیدی بن جاتے ہیں اور انہیں روم کے بادشاہ کے پاس لے جایا جاتا ہے، اور روم کے بادشاہ کی خدمت میں جب لے جایا جاتا ہے تو روم کے بادشاہ نے دیکھا کیا صحابی ہے، آپ نوجوانی کے بالکل عروج پر ہیں اور حسن و جمال کا یہ عالم ہے، فضل و کمال کا یہ عالم ہے کہ چہرے پر نظر نہیں ٹھہرتی۔ روم کا بادشاہ یہ کہتا ہے کہ تیری جوانی پہ ترس آ گیا ہے اور میں تجھے یہ آفر کرتا ہوں، یہ پیشکش کرتا ہوں کہ تو عیسائی مذہب اختیار کر لے، میں تجھے عہدہ دوں گا، وزارت عظمیٰ بھی دوں گا، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ حضور کے غلام ہے، فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک ملک کی وزارت عظمیٰ ہے، خدا کی عزت کی قسم اگر تو مجھے دنیا کی بادشاہت بھی عطا فرما دے، دنیا کی بادشاہت بھی دے دے، پھر بھی مصطفیٰ کی غلامی ایک طرف، دنیا کی بادشاہی ایک طرف۔ فرمایا کہ میں دنیا کی بادشاہی کو مصطفیٰ کی غلامی پر قربان کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تشریف میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، آستان عالیہ چادر والی سرکار۔ حضرات گرامی، پھر آپ کو بھوکا رکھا گیا، حرام گوشت پکایا گیا، سجایا گیا، 3 دن کی بھوک ہے، پیاس ہے، آپ کی خدمت میں حرام گوشت لے جایا گیا، اور جب حرام گوشت لے جایا گیا نا، حال جب آیا حضور نے دیکھتے ہی فرمایا، حضور کے صحابی نے فرمایا کہ تم حرام لے کر آ گئے ہو، فرمایا کہ اس مصطفیٰ کا غلام ہوں، ان کی حدیث پڑھی ہے، ان کا فرمان سنا ہے، قرآن بھی اجازت دیتا ہے، صاحب قرآن بھی اجازت دیتا ہے کہ اس حالت میں چاہوں تو کھانا کھا سکتا ہوں جان بچانے کے لیے۔ فرمایا پھر بھی میں لقمہ حرام نہیں کھاؤں گا، مصطفیٰ کے غلام کو اور خدا مصطفیٰ کے دشمن کو اور خدا کے دشمن کو لقمہ حرام کھا کر کچھ نہیں کروں گا۔ حضرات گرامی، مختصر عرض کر رہا ہوں اور پھر طویل واقعہ ہے۔ آخری حصہ یہ ہے کہ پھر آپ کو لے آیا گیا اور ایک آگ کا کڑھایا روشن کیا گیا اور پھر اس میں تیل ڈالا گیا۔ جب تیل پکنے لگا، تیل ابلنے لگا تو آپ کے سامنے ایک مسلمان کو اس کڑھائی میں ڈالا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیوں کا حصہ بن گئے، جسم کا گوشت پگھل گیا، اتر گیا، جل گیا۔ حضرات گرامی، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور دل میں مصطفیٰ کی عشق کا عالم ہے۔ حضرات گرامی، جب اپنے بھائی کو اس طرح سے جلتے دیکھا نا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا میرا کام بن گیا، کہا کہ عبداللہ اب تو میری بات مان لے، تیرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کے آنسو کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں، یہ آنکھوں میں آنسو تو حضور کے عشق اور محبت کی وجہ سے ہیں، اور میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مصطفیٰ کے قدموں پر ایک جان قربان ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ رب العزت اتنی جانیں عطا فرماتا تو میں ایک ایک کر کر مصطفیٰ کے نام پر قربان کرتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تشریف میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، سچے کی آمد، آستان عالیہ چادر والی سرکار۔ یہ تو صحابہ ہیں، یہ تو حضور کے فیض یافتہ ہیں۔ حضرات محترم، حضور کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی یہ عالم تھا کہ یمن سے ڈاکوؤں نے ایک بچے کو اغوا کیا اور اغوا کر لے آئے اور مکے میں بیچ دیا، اور وہ بچہ بکتا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آ گیا۔ حضرات محترم، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے اس غلام کو
آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت زید ان کا نام ہے۔ حضرات گرامی، ان ماں باپ یمن میں دیوانہ وار اپنے بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے بچے کو تلاش کر رہے ہیں، اور انہیں بتایا گیا کہ تمہارا بچہ جو ہے وہ یمن کے، وہ مکہ کے ایک عالی مرتبت گھرانے میں پل رہا ہے۔ حضرات گرامی، والدین ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ میں آ جاتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس قدر کریم گھرانہ ہے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا گھرانہ ہے، یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، تم سوال کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارا بچہ لوٹا دے۔ والد آتا ہے، چچا آتا ہے، حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمارا بچہ ہے، کرم فرما دیں، ہمارا بچہ ہمارے حوالے کر دیں، ہمارا رو رو کے برا حال ہے، گھر میں اہل خانہ بھی تڑپ رہے ہیں، رشتے دار بھی رو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زید کو بلایا جائے۔ زید آتے ہیں اور حضور زید کو فرماتے ہیں کہ زید، انہیں جانتے ہو یہ کون ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں، میں کیسے بھول سکتا ہوں، یہ میرے والد ہیں۔ اور یہ جانتے ہو کون ہیں؟ یا رسول اللہ، میں انہیں کیسے بھول سکتا ہوں، یہ میرے والد کے سگے بھائی، میرے چچا ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ زید، ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ اپنے والدین کو فرماتے ہیں، حضرات گرامی، آپ عرض کرتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب آپ کا در چھوڑ کر، آپ کی نسبت چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں میرے والدین ہیں، لیکن آقا مجھے تو آپ نے والدین سے بھی زیادہ شفقت عطا فرمائی ہے۔ یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں میرے چچا ہیں، لیکن آپ نے تو مجھے ان سے بھی زیادہ شفقت عطا فرمائی ہے۔ آپ کی شفقت اور محبت کے سامنے، آپ کی عطا کے سامنے اپنے گھر والوں کی محبتیں بھول گیا ہوں۔ یا رسول اللہ، جانا نہیں چاہتا، آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں۔ اب میں ہوں اور آپ کا در ہے۔ یا رسول اللہ، اب میں ہوں اور آپ کی نسبت ہے۔ یا رسول اللہ، اب میں ہوں اور آپ کا گھرانہ ہے۔ یا رسول اللہ، اب میں ہوں اور آپ کی خدمت ہے۔ یا رسول اللہ، اب میں ہوں، آپ کے خاندان کی نوکری ہے۔ یا رسول اللہ، اب میں ہوں، آپ کے در کی غلامی ہے۔ یا رسول اللہ، رشتے ناطے توڑ کر سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آسان سے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ قدر سرکار، کے اپنے اہل سبحان سے جنگار کی سرکار۔ حضرات گرامی، بچہ ہو، عمر چھوٹی ہو، حضور علیہ السلام سے عشق و محبت کا یہ عالم ہے کہ والدین قربان ہیں حضور کے نام پر، حضور کی ذات پر۔ حضرات گرامی، حضور علیہ السلام کے زمانے کے بچوں کی بھی عشق و محبت کی یہ حالت اور یہ کیفیت ہوتی تھی۔ حضرات گرامی، آج ہم یہاں آئے ہیں، اس محفل میں مصطفیٰ کے کرم کی خیرات آئے ہیں، یہ عرس مقدس کی محفل بھی ہے۔ حضرات گرامی، غوث وقت مجدد اثر پیر سید ولی محمد شاہ صاحب حضور چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں ولایت اللہ کے فضل اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رحمت اور اللہ کے ولی کی نظر میں ہے، اور جن کا عرس ہے حضرت پیر سید زین العابدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش غوث وقت کے گھر میں ہوئی ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات گرامی، نمازی نماز پڑھتا ہے، یہ کہتے